سورہ نمبر 41 حامیم السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ بس ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑا، بس وہ نہیں سن رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک حجاب ہے۔ بس تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے کہو، میں تو ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، بس میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ بس تم سیدھے رہو اسی کی طرف اور اس سے معافی چاہو۔ اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔ آیت نمبر 9 سے کہو، کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہان والوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز اور علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ آیت نمبر 13 سے بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو کہو کہ میں تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عذاب عاد اور سمود پر نازل ہوا، جب کہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، بس ہم اس چیز کے منکر ہیں جسے دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ آیت نمبر 15 سے عاد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے کہا، کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور یہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے، تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اور انہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے، سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، تو انہیں عذاب ذلت کے کڑک نے پکڑ لیا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ آیت نمبر 19 سے پھر جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے
بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے والا کر دیا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے، اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہاری خلاف گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے ان اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں برباد کر دیا۔ بس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں تو انہیں معافی نہیں ملے گی، آخرت میں کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز انہیں خوشنما بنا کر دکھا دی، اور ان پر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ آیت نمبر 26 سے، اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو، بس ہم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور انہیں ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمن کا بدلہ ہے، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 سے، اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے اتریں گے اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جسے تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے، غفور اور رحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آیت نمبر 33 سے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہے۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 37 سے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ بس اگر وہ تکبر کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ شب روز اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ آیت نمبر 39 سے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو فرسودہ حالت میں دیکھتے ہو، انہیں مردہ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھول جاتی ہے، بے شک جس نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹا معنی پہناتے ہیں وہ ہم میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ جو کچھ چاہے کر لو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 41 سے،
جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گئی، اور بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکیم اور حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھیں۔ بے شک تمہارا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ آیت نمبر 44 سے، اور اگر ہم اسے اجمی یعنی غیر عربی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں؟ کیا اجمی کتاب اور عربی لوگ کہو کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ جیسے کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو اس میں اختلاف پیدا کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے انہیں تردد میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا بوال اسی پر آئے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 47 سے، قیامت کا علم اللہ ہی سے متعلق ہے، اور کوئی پھل اپنے خول سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب اس کی اطلاع میں ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے، ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا دعوے دار نہیں، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ یعنی جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب وہ قیامت کے دن ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو کہیں نظر نہ آئیں گے۔ 49 آیت نمبر 49 سے، اور انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد جو کہ اسے پہنچی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی پاؤں گا، بہتری ہی ہے۔ بس ہم ان منکروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 51 سے، اور جب ہم انسان پر فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کہو کہ بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور چلا جائے۔ آیت نمبر 53، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن لو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔